بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجئے۔ لیلک وہ اس قدر اچانک گری تھی کہ سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے بھاگ کر اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ لیلک، کیا ہوا بیٹا؟ آپ آنکھیں کھولیں بیٹا۔ وہ اس کا زرد ہوتا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے فکر مندانہ لہجے میں کہنے لگے تھے، مگر دوسری طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ اس کی وجود میں کوئی ہلچل محسوس نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے نازک وجود کو گود میں اٹھایا تھا اور کمرے تک لا کر اسے اپنے بیڈ پہ ڈالا تھا۔ پہلی فرصت میں انہوں نے جتنے ڈاکٹرز کا معلوم تھا انہیں کال کر کے ارجنٹ بلایا تھا۔ فون کال کرنے کے بعد وہ پریشانی سے اس کے سرہانے بیٹھ اس کا ٹھنڈا پڑا ہاتھ تھام کر اسے سہلانے لگے تھے۔ بیٹا، کیوں ڈیڈ کو پریشان کر رہی ہو؟ کیا میں کبھی آپ کا برا چاہوں گا؟ کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو؟ وہ اس کی بند آنکھوں، بے رونق چہرے اور خاموش ہونٹوں کو دیکھ کر غمگین لہجے میں بولے تھے۔ 2 دن میں ہی وہ بالکل کملا گئی تھی، ورنہ جب وہ واپس ان کے پاس آئی تھی تو کتنی خوش اور پیاری لگ رہی تھی۔ سوری بیٹا، میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، معاف کر دینا مجھے۔ وہ اس کے بے ہوش وجود سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ کون؟ وہ اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے اس کے سرخانے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آمنہ بھی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اندر کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو سلام کر کے سائڈ پہ ہو گئے تھے، جبکہ آمنہ بھی کمرے میں ہی موجود ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ دماغ پر شدید دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہیں۔ باقی صحت کا خیال رکھیں اور ایک بار مکمل چیک اپ لیڈی اسپیشلسٹ سے کروا لیں۔ وہ ذرا دیر میں ہی اس کا معائنہ کرنے کے بعد کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک سلپ ان کی طرف بڑھاتے سنجیدگی سے بولے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر سے کیوں؟ از شی پریگننٹ؟ شاہ صاحب سلپ کو تھامتے ہوئے حیرت کی زیادتی سے بولے تھے۔ انہیں اپنی آواز اس وقت پتال سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اب وہ اتنے ناسمجھ بھی نہ تھے کہ ڈاکٹر کی بات نہ سمجھ پاتے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈاکٹر سے کسی طرح نہیں کہلوا سکیں۔ وہ صبر کے آخری مراحل پہ تھے۔ یس، تھینک یو ڈاکٹر۔ وہ ان کے اس بات میں سر ہلانے پر بامشکل ہاتھ ملاتے بولے تھے اور انہیں الوداع کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایک نظر بے ہوش لیلک پہ ڈال کر کمرے میں چکر لگانے لگے تھے۔ ان کا دماغ پل بھر میں اس خبر کے بعد سن ہو گیا تھا۔ شاہ بیٹا، آرام سے۔ آمنہ بھی لیلک کے سرہانے بیٹھی ان کو پریشان اور الجھن میں دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس وقت وہ ان کی حالت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ آپ لیڈی ڈاکٹر کو جلد از جلد کال کریں، میں اگلے 10 منٹ میں یہاں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اداسی کا یہ وقت طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے روم میں بیٹھ کر کرسی سے ٹیک لگائے ٹانگیں ٹیبل پر رکھے وہ موبائل ہاتھ میں لیے اس کو ہی گھور رہا تھا۔ صبح سے یونیورسٹی آئے اسے اب 5 بج چکے تھے، مگر گھر جانے کی اس نے زحمت تک نہ کی تھی۔ وہ اس قدر اس کے لیے لازم ہو گئی تھی کہ گھر جانے کا اس کا من ہی نہیں کر رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ اسے اتنا یاد کر چکا تھا کہ اب موبائل پہ آئے اس کے ان گنت میسج دیکھ کر وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ 100 سے زائد کالز وہ اس سے کر چکی تھی۔ تنگ آ کر تو اسے کافی دیر موبائل کو آف ہی کر دیا تھا، مگر موبائل کھولتے ہی اب میسیجز کا انبار لگا ہوا تھا۔ پلیز ایک بار مجھ سے بات کر لیں، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنے ساتھ بھی بہت غلط کیا ہے، مگر وہ بھی تو میرے پاپا ہیں نا، آپ دونوں کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر مجھے 2 دن سے نیند نہیں آ رہی۔ جب تک آپ کو محسوس نہ کر لوں مجھے سکون اور نیند کب آتی تھی۔ آپ کا شولڈر اور آپ کے ہکس کی غیر موجودگی مجھے سونے نہیں دے رہی۔ پلیز مجھ پر رحم کریں آرزم پلیز کال ریسیو کریں، مجھے ایک بار اپنی آواز سنا دیں، میں پرسوں سے رو رہی ہوں۔ آرزم مجھ سے بات کر لیں پلیز، مجھے جواب تو دیں۔ اتنا بھی کوئی ناراض ہوتا ہے کیا؟ آپ نے تو مجھے بارہا ایک ہی بات یاد کروائی تھی کہ آپ مجھے ہر جگہ ہر حالات میں سپورٹ کریں گے، تو اب کیا؟ اب مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ میں نے آپ کے بغیر اب تک کھانا نہیں کھایا ہے، آپ کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ پلیز مجھ سے بات کر لیں ورنہ میں نے کھانا مزید نہیں کھانا۔
مجھے کچھ ہو جائے گا آرزم، آپ کی بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، پلیز کال می بیک، آئی مس یو آرزم۔ اس کے ڈھیروں میسیج کو وہ نہ جانے کتنی بار پڑھ چکا تھا۔ سب سے مشکل کام ان کو نظر انداز کرنا تھا جو وہ کل سے کر رہا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے فون ہی بند کر دیا تھا۔ وہ اس سے چیخ چیخ کے کہنا چاہتا تھا، اکیلا میں نے نہیں تم نے چھوڑا ہے، دور میں نہیں تم ہوئی ہو، تمہیں اور کس طرح سپورٹ کروں؟ تم نے تو مجھے ہی ایک لمحے میں انجان کر دیا اور بنا مجھ سے کچھ کہے میری سنے بغیر اس رشتے کی عزت نہ رکھی۔ جب تم نے اپنے باپ کے سامنے ہمارے رشتے کو ختم ہی کر دیا تو اب ان سب کا کیا فائدہ؟ میں کیوں تم سے مراسم برقرار رکھوں صرف اس لیے کہ پھر سے تم مجھے بیچ راستے میں چھوڑ جاؤ؟ وہ موبائل کو ٹیبل پہ پٹکتا سوچے جا رہا تھا، مگر کوئی راہ نہیں نکل رہی تھی۔ بس بہت ہوا لیلک۔ کچھ دیر مزید سوچنے کے بعد اس نے ٹانگیں سیدھی کی تھی اور چیئر سے اٹھ گیا تھا۔ اپنا پھیلا کوٹ اس نے اٹھایا تھا اور کچھ ضروری ایک آدھ چیز لینے کے بعد وہ کمرے کو لاک کرتا باہر آیا تھا اور یونیورسٹی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر گاڑی سڑکوں پہ دوڑانے کے بعد اس نے گھر کے راستے پر گاڑی ڈالی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 7:30 کا وقت ہو گیا تھا۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ باہر نکلا تھا اور چابی سے دروازہ کھول کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آرزم؟ پورا دن گزار کے گھر واپس آ رہے ہو؟ نور جہاں بیگم اسے لاؤنج میں ہی مل گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح سوالات کرنے لگی تھی۔ ایگزامز ہو رہے ہیں تبھی بس کام میں دیر ہو جاتی ہے۔ وہ کوٹ کو صوفے پہ ڈالتا تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا، نہا کر آتا ہوں واپس۔ وہ بنا کوئی دوسرے سوال کا انہیں موقع دیے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ کمرے میں پہنچا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر مستقل خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا لیلک۔ کمرے میں چھائی اداسی اور خاموشی نے اسے ایک بار پھر اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے شکوہ پھسل گیا تھا۔ یونیورسٹی بیگ کو بیڈ پہ پھینکتے ہوئے اس نے نائٹ سوٹ کو کبرڈ سے کھینچا تھا اور باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا شاور لے کر وہ اعصابی طور پر تو تر و تازہ ہو گیا تھا، مگر ذہن اب بھی مفلوج تھا۔ اس کی سوچیں ذہن سے چپک کے رہ گئی تھیں۔ دل کہہ رہا تھا اسے بھول جائے، مگر اتنی جلدی کیسے اس کی یادوں اور محبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا؟ تھک ہار کر وہ کمرے سے نکلا تھا اور واپس نور جہاں بیگم کے پاس گیا تھا، شاید وہاں ہی سکون مل جائے۔ امی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مت لگائیں۔ وہ لاؤنج میں پہنچا، انہیں اریحا کو کھانا لگانے کا کہتے ہوئے رک چکا تھا اور خود صوفے پہ لیٹ گیا تھا۔ مگر بھائی، آپ نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا، کم از کم اب تو کھانا کھا لیں یار۔ اریحا اسی رات سے اس کا بدلا ہوا اور لیا دیا رویہ دیکھ کر منفی سوچنے پہ مجبور ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کے بغیر اب تک کھانا نہیں کھایا ہے، اس کا جملہ اس کے ذہن میں چمکا تھا۔ آخر وہ کیسے اس سے دغا کر سکتا تھا؟ ابھی سینٹر سے کھا کر ہی آ رہا ہوں، چائے کے ساتھ کافی کچھ تھا، تبھی انکار کیا ہے۔ رات میں خود میں کھانا مائکرو ویو کر کے کھا لوں گا۔ اس نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ دونوں کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ صحیح ہے، مگر لیلک بچے کو کب گھر لا رہے ہو بیٹا؟ اتنا گھر خالی خالی لگ رہا ہے، دن بھر اسے یاد کرتی رہتی ہوں میں۔ نور جہاں بیگم شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کے ڈیڈ جب تک واپس نہیں جاتے وہ ان کے ساتھ رہے گی۔ میں خود اتنا یاد کر رہا ہوں، اب میں کس سے شکوہ کروں؟ آپ تو مجھ سے کر لیتی ہیں۔ وہ زبردستی ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے نارمل لہجے میں بولا تھا۔ اس کے آخری جملے پر وہ ہولے سے ہنس دی تھی۔ تم تو خود لیلک سے شکوہ کرو، ایک دم سے کوئی یوں رہنے تھوڑی چلا جاتا ہے۔ آ جائے گھر، اچھے سے ڈانٹوں گی۔ اس سے شکوہ کرنے کا حق کب ہے میرے پاس؟ ان کی بات پر وہ دل میں سوچ کے رہ گیا تھا۔ پھر میں پڑھنے جا رہی ہوں، بھائی تو کھانا کھا نہیں رہے۔ اریحا ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھے صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے اپنے بھی فائنل ایگزامز تھے، اگلے مہینے ہونے لگے تھے۔ لیلک کی جاتے ہی ساری ذمہ داری مزید اس پر پڑ گئی تھی۔ لاؤنج سے اپنے کمرے کا سفر اس نے 1 منٹ میں کیا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے موبائل کو سائڈ ٹیبل سے اٹھایا تھا اور پہلی دفعہ خود سے بنا کچھ سمجھے کال ملائی تھی۔ پہلی رنگ پہ کوئی جواب موصول نہ ہونے پر وہ ناسمجھی سے فون کو گھورنے لگی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کال کرے اور ریسیو نہ کیا جائے؟
سر جھٹک کر اس نے دوبارہ کال ملائی تھی مگر اب بھی بے سود کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔ مسٹر بزنس مین اب کال ریسیو نہیں کریں گے، وہ بھی میری۔ اس نے فون کو بند کر کے واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی تھی۔ آخر بھائی کا رویہ کیوں فیک لگ رہا ہے؟ ناشتہ کر کے جاتے نہیں ہیں، یونیورسٹی کے نام پہ پورا دن گزار کے آتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرس تو 2 بجے آف لے لیتے ہیں اور یہ رات کو بھی کھانا صحیح سے نہیں کھا رہے اور بھابھی کی بھی کوئی بات نہیں بتا رہے۔ آخر چل کیا رہا ہے؟ لیلک کو فون کروں کیا؟ وہ اعظم کے رویے کو کچھ نہ کچھ جانچنے لگی تھی۔ اب بھی دامیر کو کال کر کے پہلی دفعہ خود اس کی طرف راغب ہو کر اس سے کچھ کلو حاصل کرنا چاہتی تھی مگر کال ریسیو نہ ہوتے دیکھ کر اس کا سارا موڈ آف ہو گیا تھا۔ اس کی صبح آنکھ کمرے میں ہوتی آواز سے کھلی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ وہ تکیے پہ سر رکھے لیٹی ہی پوچھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں ان کی خواہ کی موجودگی دیکھ کر وہ اپنے آپ کو تیار بیٹھی تھی۔ بٹیا آپ اٹھ گئیں؟ وہ جو اس کی الماری سیٹ کر رہی تھی اس کی آواز پہ کپڑے کارپیٹ پر ہی چھوڑ کے بیٹھ کے اس کے قریب آئی تھیں۔ کیوں سوتے رہنا تھا کیا مجھے؟ وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ بے خیالی میں اس نے اپنے فون اپنے قریب دیکھنا چاہا تھا مگر فون کو پکڑ کر اسے اچھے سے چیک کرنے کے بعد اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نہیں بٹیا تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ منگواتی ہوں۔ اس کا رویہ، روکھا پھیکا رویہ سہنے کی اب انہیں عادت ہو چکی تھی۔ تبھی مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تھی مگر میں رات ڈیڈ سے بات کرنے گئی تھی، یہاں تک کیسے آئی؟ یہاں کب آئی اور میں نے ان سے بات کیا کی تھی؟ آپ کو کچھ پتہ ہے آمنہ بھی؟ وہ کمبل اپنے وجود پر سے ہٹاتی اب پوری طرح اٹھ بیٹھی تھی۔ تمہیں چکر آ گئے تھے، کتنی کمزور جو ہو گئی ہو، اب اپنے کھانے پینے کا پوری طرح دھیان رکھو۔ چلو آؤ باتھ روم تک چھوڑ آؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ تکلف نہ کریں۔ وہ نرمی سے ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالتی ہوئی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس کی حرکت پہ خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنا سب کچھ؟ اور یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں ناشتہ کرنے لگی ہوں؟ وہ فریش ہونے کے بعد باتھ روم سے باہر آئی تو بیڈ پہ رکھے مختلف قسم کے لوازمات دیکھ کر بولی تھی۔ کب تک بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ آخر یہ سزا کس کے لیے تجویز کر رکھی ہے؟ اپنے باپ کے لیے، میرے لیے، خود کے لیے یا ہونے والے بچے کے باپ کے لیے؟ خیر سزا کسی کے لیے بھی ہو، ٹارگٹ تو وہ معصوم بنے گا نا۔ وہ بیڈ پر اس کی جگہ بناتے ہوئے بلا کی سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ بیڈ کے قریب جاتے اس کے قدم ان کی بات پہ تھمے تھے۔ وہ حیرت کی زیادتی سے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو جس کی وجہ سے اب تمہیں یہ سب چھوڑنا پڑے گا بیٹا۔ چلو آؤ ناشتہ کرو۔ اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ اس کے قریب ہوئی تھی اور اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ اب بھی وہ ہونٹ کھولے سکتے کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساری بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ کافی دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی، دماغ الجھنوں میں جکڑ چکا تھا۔ تمہارے باپ نے 2 لیڈی ڈاکٹر سے کنفرم کروایا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہارے مطابق تم شادی شدہ ہو، ہے نا لیلک؟ ان کی بات اس کے اوپر سے گزری تھی، اب چونکنے کی باری ان کی تھی۔ جی ہاں، مجھے اعظم کو بتانا ہوگا اور مجھے ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالتی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتی جلدی سے بولی تھی۔ لیلک پہلے کچھ کھا لو بٹیا، آرام سے اسے بتانا۔ اسے بتانے کے لیے اور اس کے ری ایکشن کو محسوس کرنے کے لیے تمہیں انرجی کی بھی تو ضرورت ہوگی نا، پہلے انرجی لے لو کچھ۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی اسے سمجھانے کے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ آمنہ بھی، اب تو ڈیڈ بھی میری ڈیورس نہیں کروائیں گے نا؟ اب تو ڈیڈ مجھے اعظم سے الگ نہیں کریں گے نا؟ وہ لہجے میں بچوں کی سی معصومیت لیے پر امید گویا ہوئی تھی۔ آمنہ بھی وہ مشکل سر اس بات میں ہلا کر مسکرا کر اسے تسلی دی تھی۔ کمرے میں آتی روشنی اس کی آنکھ کھلنے کا باعث بنی تھی۔ کل رات وہ جلدی ہی سو گیا تھا، پورے 12 گھنٹے کی نیند لے کر وہ اب انگڑائی لیتا فریش سا اٹھا تھا۔ مائی گاڈ! 2 لمحے بعد وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا، موبائل چیک کرنے کے لیے موبائل میں گم ہوا تھا مگر ان گنت مسڈ کالز دیکھ کر اس کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ کچھ خیریت نہیں لگ رہی۔ وہ اریہ کی مسڈ کالز دیکھ کر خود سے بولا تھا، اس نے پہلی دفعہ اسے خود سے کال کی تھی اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ ان گنت۔
اسے کل پہلی دفعہ خود کے جلدی سونے پر غصہ آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کال بیک کی تھی جو پہلی ہی بیل پہ اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو اریحا، وہ کال اٹینڈ ہوتے دیکھ کر بے خیالی میں بے تابی سے بولا تھا، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اریحا، کیا ہوا، بول کیوں نہیں رہی؟ دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آنے پر وہ فون کان سے ہٹا کر فون کو آن دیکھ کر واپس سے بولا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اریحا، مجھے تنگ کر رہی ہو، بول کیوں نہیں رہی کچھ؟ جب 3 منٹ تک کوئی آواز نہ آئی تو وہ پریشانی سے غصے سے ملی جلی کیفیت میں بولا تھا، تو میں تنگ کر رہی ہوں، اور کل رات جو آپ نے کیا وہ کیا تھا؟ اس کی چنگاڑتی ہوئی آواز ضمیر کے فون پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ کل رات میں سو رہا تھا، جان بوجھ کر تمہاری طرح تنگ نہیں کر رہا تھا، وہ اس کے بھڑکنے پر محسوس ہوتا ہوا بولا تھا۔ آواز بلا کی سنجیدگی آموز تھی۔ تو میں بھی سو رہی ہوں، کال کو آن کر کے بھی سوتی ہو تم؟ وہ اس کے جواب پر دو بدو بولا تھا۔ آپ کو بس فضول باتیں کرنا ہی آتی ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ وہ بات کو جلدی سے بدل گئی تھی، ویسے بھی اس نے دو ٹوک بات کرنے کے لیے فون ریسیو کیا تھا۔ تم نے کچھ بتایا ہی نہیں، کچھ بتاؤ گی تو پتہ لگے گا نا، وہ اب بھی نارمل لہجے میں بولا تھا، مگر اسے تعجب بھی ہوا تھا کہ آخر کیا چل رہا ہے جو اعظم نے اسے بتایا نہیں۔ کل شام بھی تو اس سے بات ہوئی تھی، بھابھی اور بھائی کے بیچ کچھ صحیح نہیں چل رہا، بھابھی اپنے گھر میں ہیں اور بھائی پورا دن یونیورسٹی کے نام پہ گھر سے باہر گزار کر آتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کی لڑائی ہو گئی ہے۔ بھائی کچھ بتا بھی نہیں رہے، 4 دن سے لیلک نہیں آئی، وہ ایک ہی رٹ میں اسے ہر چیز سے باخبر کرتی چلی گئی تھی۔ ضمیر کو عجیب محسوس ہوا تھا۔ تم پریشان مت ہو، ایسا کچھ ہوتا تو مجھے اعظم ضرور بتاتا، کل شام ہی میری اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ اپنی طرف سے اسے اچھے سے تسلی دینا چاہ رہا تھا، مگر اس کی بات سن کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، جبکہ اعظم کا رویہ اس کے ساتھ صحیح تھا۔ ایسے کیسے پریشان نہ ہوں، بھائی بھابھی کا ریلیشن میں کمپلیکیشنز چل رہی ہیں، اس کی پریشانی میں گری فکر مند آواز سنائی دی تھی۔ اور ہمارا ریلیشن جو شروع سے ہی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ کا کیا خیال ہے؟ وہ بات کو پوری دل جمی سے دوسری طرف رخ دے چکا تھا، معلوم تھا یہ جملہ سن کر پرانی بات کو فراموش کر دے گی۔ اب زیادہ فری نہیں ہو رہے ضمیر بھائی، اس کے بات سننے کے بعد وہ اسے چھیڑے بنا نہ رہ سکی تھی۔ بھائی نہیں ہوں تمہارا میں، اس کے بھائی کہنے پر اسے اچھا خاصا موڈ کا بیڑا غرق ہونے لگا تھا۔ شوہر بھی نہیں ہے نا؟ اس کی کھنکتی ہوئی آواز ضمیر کو کافی بھلی لگی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس کے بدلتے رویے اور روپ کو محسوس کرنے لگا تھا۔ پاکستان آ کر پہلا کام تمہارا شوہر بننے کا ہی کروں گا، تیار رکھو گی خود کو؟ وہ اس سے سوال پوچھ کر اسے پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ مجھے امی بلا رہی ہیں، بائے۔ جب کوئی جواب نہ بن سکا تو وہ ہمیشہ کی طرح یہی بہانہ بنا کر فون بند کر چکی تھی۔ بیوقوف، وہ فون کو بند کرتا، سائڈ ٹیبل پہ واپس رکھتا، فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ پورے کمرے کے ارد گرد غصے سے چکر کاٹ رہی تھی۔ آج صبح ہی ان کی خلاف توقع جو پیپرز انہیں ملے تھے، اس کے بعد ان کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ انہیں نہ جانے کتنا وقت یوں ہی ٹہلتے ہوئے ہو گیا تھا۔ کیا مصیبت ہو گئی موم جو آپ نے ارجنٹلی مجھے بلا لیا؟ پتہ بھی ہے آپ کو فرینڈس کے بیچ ٹرپ پر تھا کہہ کر پہلی فلائٹ سے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ وہ کمرے میں ایک دم سے داخل ہوتا ہوا جینس کی نیلی جیکٹ کو اتارتا ہوا بیڈ پہ ڈالتے ہوئے خود بھی بیڈ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کے سفید چہرے پہ پسینے کی کچھ بوندیں چمک رہی تھیں۔ عاذر، تمہیں اپنے ٹرپ کی لگی ہوئی ہے، انہیں پڑھو۔ وہ اس کو آخرکار اتنے دن بعد اپنے سامنے دیکھ کر پھٹ پڑی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز تیز ہو گئی تھی، صدمے سے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ ٹیبل پہ پڑا خاکی رنگ کا لفافہ انہوں نے اس کے پاس بیڈ پہ پھینکا تھا۔ خاکی لفافے کو دیکھ کر وہ نہ سمجھی سے ایرل بیگم کو دیکھنے لگا تھا، جن کا چہرہ غصے سے سرخی مائل تھا۔ لفافہ کھولنے پر پیپرز نظر ڈالتے ہی وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سیریسلی موم، ڈیورس پیپرز؟ وہ بھی سو کالڈ ڈیڈ کی وجہ سے؟ وہ ایک نظر ان پہ ڈال کر غصے سے پھنکارا تھا۔ مجھے ڈیورس دے کر وہ اب تمہارا ڈیڈ نہیں رہا عاذر، میرا بس نہیں چل رہا، سارے فساد کی جڑ کو جان سے مار ڈالوں۔ اس شخص نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے، یہاں تک کہ پرانی پراپرٹی بھی، اور تو اور وہ ابھی اسے بتانے ہی لگی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور مسٹر شاہ سوٹ میں ملبوس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اچھا ہوا تم صحیح وقت پہ آ گئے ہو، وہ اسے مس ایرل کے ساتھ دیکھ کر
صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھ چکے تھے۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ مام بتا رہی تھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے وہ مسٹر شاہ کو دیکھتا اپنا غصہ پی کر ان کے قریب ہاتھ ملانے کو بڑھاتا، جبکہ اس کی تیز آواز نرمی میں بدل چکی تھی۔ مت کہو ڈیڈ مجھے۔ ان کے ڈیڈ کہنے پر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ طبیعت صحیح نہیں لگ رہی آپ کی؟ وہ صوفے کے پاس کھڑا ان کے درش لہجے پہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ طبیعت تو میں تمہاری صاف کروں گا گھٹیا آدمی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پیچھے میری بیٹی پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ جھٹکے سے ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کی شرٹ کے کالر مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اس کے سامنے کرتے ہوئے انتہائی سختی سے پھنکارے تھے کہ مس ایرل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جبکہ ان کے اس قدر جارحانہ انداز پر وہ خود ہل کے رہ گیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لیلک تو جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اچھا خاصا ان کے لہجے اور رویے سے گھبرا گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے لیلک نے بتایا ہے۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اپنی گھٹیا ماں کو لے کر میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں ہراسمنٹ کے کیس میں اندر ڈالتے ہوئے مجھے 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے کالر کو چھوڑتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ دھاڑتے لہجے میں بولے تھے کہ وہ جھٹکے پر پیچھے کارپیٹ پر گرا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے شاہ، مجھے طلاق دے کر میرے بچے پہ ہراسمنٹ کا کیس کریں گے، جبکہ اپنی بیٹی خود جھوٹی ہے۔ میرا بیٹا نادان ہے۔ ان کے بدلے ہوئے رویے سے پریشان آ کر اب بھیگی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ان 2 دن میں ان کے ساتھ وہ بہت کچھ زیادہ برا کر چکے تھے، اور سب سے برا تو وہ اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال چکے تھے۔ میری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی۔ صبح ہونے سے پہلے یہاں مجھے تم لوگوں کی موجودگی نہیں چاہیے۔ وہ انگلی سے وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ دیکھ لیا تمہاری جلد بازی کا نتیجہ، لیلک بھی گئی، سب پراپرٹی بھی، اور تم اور مجھ سے میری شاہ بھی۔ حاضر تم سے بنا بنایا سین خراب کر دیا۔ تم رات سکون سے اپنی شیطانی طبیعت کو قابو کر لیتے تو آج سب صحیح ہوتا۔ وہ ان کے کمرے سے جاتے ہی غصے سے بدحال ہوتی کارپیٹ پہ پڑے عاذر پر چیخی تھی۔ یہ جانب بغیر کے دروازے پہ ان کے قدم رکے تھے۔ بہت اچھا، اب کچھ رہا تو نہیں ہے؟ میں گارڈز کو بلاتا ہوں۔ مسٹر شاہ طنزیہ بولتے ہوئے گارڈ تک کو کال ملا چکے تھے۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں شاہ، آپ نے غلط سن لیا، وہ حیرت سے پاگل ہوتی چیخی تھی، جبکہ کمرے میں آتے سیکورٹی گارڈز کو آتا دیکھ کر عاذر کارپیٹ سے اٹھاتا، ان کو یہاں سے فوراً دفع کرو اور آئندہ یہ لوگ میرے مینشن کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ وہ سیکورٹی کو تحکم بھرے انداز میں بولتے ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ چلو میڈم اور چھوڑے صاحب۔ سیکورٹی اپنا کام کرنے لگی تھی۔ کل رات سب کیسا رہا؟ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ تناول کرنے میں مصروف تھی جب مسز شام نے اس سے استفسار کیا تھا۔ ان کے سوال پہ ہاتھ میں تھاما چائے اس نے سوسر میں رکھا تھا۔ سب کچھ اچھا ہی تھا ماما، اب بھی اچھا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، چہرے پہ سکون تھا۔ ہاں، صبح زارق صاحب کو دیکھ کر لگ ہی رہا تھا۔ میں نے کل رات کچھ ممالک کے مشہور جگہ دیکھی ہیں۔ تم دونوں کو اب گھر میں اور اس ملک سے باہر نکلنا چاہیے، کیا کہتی ہو؟ ابھی ہم نے کچھ سوچا نہیں، زارق کی کچھ مصروفیت کم ہو جائیں تو سوچتے ہیں۔ ویسے آپ ہمارے بغیر رہ لیں گی اکیلے اتنے بڑے گھر میں؟ اس نے الٹا ان سے سوال کیا تھا۔ اگر تم میرا سوچتی رہیں تو اپنی زندگی کے خوبصورت دن ایسے ہی برباد کر دو گی، کل کو پھر یاد کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر یوں ہی زارق کی مصروفیت ختم ہونے کا انتظار کرتی رہیں تو پھر تمہیں کبھی فراغت اس کی طرف سے نظر نہیں آئے گی۔ وہ ٹیبل پہ کونیاں جمائے اپنے چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھی پرسوچ لہجے میں بولی تھی۔ ماہل نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ شکریہ ماما، اتنا اچھا گائیڈ کرنے کے لیے۔ آپ بہت اچھی ہیں، بالکل ماما کی طرح ہی بیہیو کرتی ہیں، ورنہ سوسائٹی میں کتنی خطرناک ان لاز ہوتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر مشغول ہوتی پیار بھری لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ مسکراتی تھی۔ تم اتنی پیاری ہو اور میرے بیٹے کی اول پسند ہو تو تمہارے ساتھ محبت زبردستی ہی صحیح مگر کرنی ہوگی۔ وہ بات کو مزاح کے انداز میں بولتی اسے حیران کر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے زبردستی محبت کرتی ہیں، دل سے نہیں کرتی ہیں؟ نہیں بھائی، میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ شاپنگ کا کیا خیال ہے؟ شاپنگ پر چلیں لنچ کے بعد؟ آج تمہیں میں شہر گھمانا چاہتی ہوں، وہ پرجوش لہجے میں بولی تو وہ کچھ نہ کچھ سوچے اس بات میں سر ہلا چکی تھی۔ اوکے چلو پھر تم تیار ہو کر آؤ، 12:30 تو ہو رہے ہیں، 2 بجے تک چلیں گے، میں بھی اتنے ایک آدھ کام پورا کر لوں۔ وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی اسے ہدایت دیتی ڈائننگ ایریا سے چلی گئی تھی۔ وہ بھی ناشتہ چھوڑ کر اٹھی تھی اور دوپٹہ سنبھال کے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پہ ڈالا تھا۔ وہ خود
گلاسنگ ڈور ہٹاتی ڈریسنگ روم میں کپڑے سلیکٹ کرنے کے لیے الماری کو کھولا تھا، مگر الماری کو دیکھتے ہی اسے کل رات کی ساری بات اس کے ذہن میں تازہ ہوئی تھی۔ فوراً سے پہلے اس نے الماری کے تیسری ڈور کو کھولا تھا اور اس کی سیکنڈ لاسٹ ڈرا کو دیکھا تھا، جہاں ڈھونڈنے پر ایک نہیں 3 کالے پیکٹ نظر آئے تھے۔ خالص بیوی کے لیے مطلب میں ہی تو ہوں۔ وہ ان تینوں پیکٹ کو نکالتے ہوئے بیڈ روم میں لائی تھی اور عجیب خود سے سوال کرنے لگی تھی۔ اس کے معاملے میں اس کی تمام عقل سلب کر جاتی تھی۔ ہمت کر کے اپنے پہلے پیکٹ کو کھولا تھا، جس میں سے ایک مخملی بلیک کلر کا باکس نکلا تھا۔ وہ جیولری باکس تھا۔ وہ بند باکس کو دیکھ کر ہی سمجھ چکی تھی اس میں جیولری ہی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے اس باکس کو کھولا تھا، جس میں سب سے اوپر ایک چٹ تھی۔ ویڈنگ نائٹ کو تمہیں خود سے پہنانا چاہتا تھا، مگر تم بے ہوش تھی۔ اس چٹ پر لکھی تحریر پڑھ کر اسے ویڈنگ نائٹ یاد آئی تھی اور اس نے خود کو ملامت کی تھی۔ ساتھ ہی دوسرے پیکٹ میں موجود مخملی باکس کو دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی تھی۔ اس میں ایک نئی کافی ساری رنگز تھی، مگر ان میں ایک رنگ سب سے زیادہ نمایاں تھی، جس کے ساتھ مزید ایک چٹ لٹک رہی تھی۔ جب اس رنگ کو تمہارے ہاتھ کی دوسری انگلی میں دیکھا تو خالص بیوی، سچ میں تمہاری خیر نہیں۔ یہ تحریر پڑھ کر تو اس کے ہوش اڑنے کو تھے۔ اس کے معنی خیز جملے میں بہت کچھ چھپا تھا۔ اس نے وہ رنگ نکال کر اس کی چٹ کو ہٹا کر واپس باکس میں رکھ کر وہ رنگ اپنے ہاتھ کی دوسری انگلی میں ڈالی تھی۔ مزید تیسری پیکٹ کھولنے پر اس میں میرون سلک کی ساڑی اور کچھ مزید تحائف تھے۔ وہ ایک دم سے اتنے سارے گفٹ دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا کہ زاری کی طرف سے اس کے لیے کچھ تھا۔ اس نے تمام چیزوں کو سمیٹ کر اس ڈریسنگ روم کے کبرڈ میں رکھا تھا اور پھر غور سے اپنی انگلی میں چمکتے ہیرے کو دیکھنے لگی تھی۔ میں فیس کر لوں گی سب، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر الماری سے ہینگر میں ہینگ سوٹ کو نکال کر باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ سو کر اٹھی تو اس کا پورا دھیان اپنے موبائل کی طرف گیا تھا۔ آمنہ بی نے نہ جانے ناشتے کے بعد اسے کون سی دوائیاں یہ کہہ کر کھلائی تھی کہ ڈاکٹر نے اس حالت میں دی ہیں، جنہیں کھا کر وہ سو گئی تھی۔ اب دوپہر میں وہ اٹھی تو اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میرا فون کہاں ہے؟ اسے بیڈ پہ اور سائڈ ٹیبلز پہ فون نہ ملا تو وہ پریشانی سے بولی تھی، کیونکہ اس کا فون اس کے تکیے کے نیچے یا بیڈ پہ ہی موصول ہو جاتا تھا، مگر اب وہاں کہیں نہیں تھا۔ آمنہ بھی، آپ ڈیڈ کی طرح نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ اسے صبح اس کا فون لینا یاد آیا تھا کہ کس طرح جب وہ آرزم کو کال کرنے لگی تھی تو انہوں نے اس سے فون لے کر رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد کون سی دوائیاں دی تھی کہ اسے ہوش نہ رہا تھا۔ وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھی تھی اور کمرے میں ڈھونڈنے لگی تھی۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہی تھی، کیونکہ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد بھی اسے اپنا فون کہیں نہیں ملا تھا۔ آمنہ بھی، وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے پوری طاقت سے چیخی تھی کہ سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، مگر وہ ضبط اور صبر کے تمام مراحل طے کیے خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنے کمرے میں وہ دونوں وجود نظر آئے تھے۔ اسے اس حصے کے کچھ وقت کے لیے ان دونوں وجود سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ دونوں ایک کام کریں، مجھے زہر دے دیں ورنہ میں خود کچھ۔ ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ اسے اپنی آنکھوں کے نیچے اندھیرا جاتا محسوس ہوا تھا۔ کیا طبیعت کر لی ہے لیلک؟ مسٹر شاہ فوراً آگے بڑھے تھے اور اس کو بازو سے تھام کر زبردستی بیڈ تک لائے تھے۔ چھوڑیں مجھے، ہاتھ مت لگائیں۔ وہ ان کی گرفت میں مچل کے رہ گئی تھی، مگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروا سکے۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے لیلک؟ ہوش میں آؤ، نہیں دیکھا جا رہا مجھ سے، یوں پریشان آ گیا ہوں۔ بیڈ پر ڈالتے وہ ضبط سے چلائے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز اس کے سامنے تیز ہو گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں من آنسو لیے ان کو دیکھنے لگی تھی۔ میری غلطی تھی کہ میں نے تم پر بزنس کو ترجیح دی، اور اگر میں نہیں چاہتا تو آج کچھ ایسا نہ ہوتا، مگر اب تو میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بزنس چھوڑ کر تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، اس گھٹیا عورت اور اس کے بیٹے کو بھی دفع کر دیا ہے۔ اب تو تم سمجھو کچھ، خود پر دھیان دو، اپنے ڈیڈ کو وقت دو یار۔ وہ بیڈ پر اس کے سرہانے ہر چیز سے عاجز سے بیٹھے گویا ہوئے تھے۔ کل رات ہی انہوں نے مینشن کے باہر کی اس رات کی فوٹیج چیک کی تھی۔ انہیں لیلک پر یقین پہلے بھی تھا، مگر سچ جاننے کے بعد ان کا خون کھول اٹھا تھا جب اس رات کے اندھیرے میں پہلے لیلک کو پھر اس کے پیچھے عاذر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ کل رات انہوں نے کتنی دیر جاگ کر نفل کے ذریعے شکرانہ ادا کیا تھا کہ ان کے سامنے وہ صحیح سلامت تھی، ورنہ اس رات سے پہلے انہوں نے اسے ہر گرم سرد ہوا سے بچا کے رکھا تھا۔ اس رات کے واقعے کے بعد وہ انہیں نہ ملتی تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اب وہ روتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے شکوہ کر چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ان سے کچھ نہیں کہے گی، مگر کب تک خود کو روک پاتی۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتی تھی، مگر انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے وہ صبر کر رہی تھی۔ اس پوری دنیا میں میرے پاس جینے کی وجہ صرف تم ہو، تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں لیلک۔
وہ اس کے شکوے پر بولے تھے۔ تبھی آپ کے کہنے پر آمنہ بی نے میرا موبائل بھی لے لیا اور مجھے غلط ٹیبلٹ بھی دی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ غصے سے بولی تو آمنہ بی خاموشی سے ان دونوں باپ بیٹی کے شکوہ و شبہات سن رہی تھی، اپنے نام پر تڑپ اٹھی تھی۔ للک بٹیا، میں نے کوئی غلط میڈیسن آپ کو نہیں کھلائی، وہ صرف ریلیکس کرنے کے لیے تھی۔ وہ اب چپ نہ رہ سکی تھی۔ اگر ان میڈیسن کا میری پریگننسی پہ کچھ برا اثر پڑا تو میں آپ دونوں کو معاف کبھی نہیں کروں گی، اپنی زندگی میں نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ للک، کیا ہو گیا اس فضول کی پریگننسی کے لیے تم اب اس کو ہم پر فوقیت دو گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تھے، جس پر للک کا رخا سا سکون غرت ہوا تھا۔ آپ کس کو فضول کہہ رہے ہیں؟ میرا دماغ مت خراب کریں ڈیڈ، مجھے میرا موبائل واپس کریں اور مجھے ہاسپٹل لے چلیں۔ جب تک میں خود سے پراپر چیک اپ نہیں کروا لیتی مجھے آپ دونوں پہ یقین نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب کی بات پر اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے، مگر وہ پھر بھی ضبط کر گئی تھی۔ ضبط کرنا ہی تو اس کا کام رہ گیا تھا۔ تم ہاسپٹل نہیں جا رہی، گھر میں آرام کرو اور میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، وہ اس سے زیادہ اٹل لہجے میں بولے تھے۔ آپ مجھے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو پاگل ہونے کو تھی۔ ایک بار پھر اس نے خود کو امید دلا کر بولنے کے قابل کیا تھا کہ شاید اس بار اپنا مطلوبہ جواب مل جائے گا، مگر وہ ناکام ہوئی تھی۔ نہیں، مطلب نہیں، وہ اس کی توقع کے برعکس جواب دے کر بیڈ سے اٹھ گئے تھے۔ ڈیڈ، آپ اچھا نہیں کر رہے، وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ میں بالکل صحیح اور بہت اچھا کر رہا ہوں آمنہ بی، دھیان رکھیں اس کا اور اس کے ساتھ ہر وقت رہیں اور تم آرام کرو۔ وہ پہلے آمنہ بی کو سختی سے ہدایت کرتی اس سے نرمی سے بولے تھے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے آئے تو وہ حقارت سے منہ پھیر گئی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے کمرے سے چلے گئے تھے، مگر آمنہ بی جیسی تلوار اس پر چھوڑ گئے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اریحا ناک کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی، بھابھی کا نمبر کیوں آف جا رہا ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی بولی تھی۔ وہ صبح سے اسے کالز ملا رہی تھی مگر مسلسل اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اچھا، میرا موبائل اٹھاؤ ذرا، وہ ہیئر برش کو ٹیبل پر رکھتا بھویں اچکاتا بولا تھا۔ اریحا نے چارجنگ سے اس کا موبائل نکال کے اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اسے اپنا موبائل آن کر کے چیک کیا تھا۔ صبح کی آئی مسڈ کالز دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا، مگر اب شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس عرصے کے درمیان اس کا کوئی میسج یا کال نہیں آئی تھی، ورنہ وہ ہر کچھ تھوڑی دیر بعد اس سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام دیتی رہتی تھی۔ صبح میری بات ہوئی تھی، ابھی شاید چارجنگ ختم ہو گئی ہو، میری بات ہوتی ہے تو تمہیں بتاتا ہوں، پھر کال کر لینا تم۔ وہ موبائل کو ٹیبل پہ رکھتا کوٹ پہنتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اریحا حیران و پریشان کھڑی تھی۔ کل رات سے وہ مسلسل انہی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، جبکہ دل کسی بھی طرح اعظم کی بات پہ راضی ہونے کو نہ تھا۔ اچھا، ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بھابھی کو لینے جا رہے ہیں؟ وہ اس کو نقص سے تیار دیکھ کر بات کو دوسرا رخ دیتی بولی تھی۔ ویسے اریحا، آج کل تمہاری ہر بات بھابھی سے شروع اور بھابھی پہ ختم کیوں ہوتی ہے؟ وہ اب کلائی میں واچ باندھنے لگا تھا۔ اس کے سوال پہ وہ زج ہوا تھا۔ جتنا وہ ان سوالات اور اس کے ذکر سے بچنا چاہتا تھا، اتنا ہی وہ اسے زج کر رہی تھی۔ نہیں، وہ تو میں ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، آپ تو برا ہی مان گئے، وہ بنا شرمندہ ہوئے بولی تھی۔ کتنے دن سے اسے منہ پہ ہی سنایا جا رہا تھا اور وہ برا تک نہیں مان رہی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے اور کوئی بات۔ وہ جب پورا تیار ہو گیا تو شیشے میں سے ایک نظر خود پہ ڈال کر اس سے استفسار کیا تھا۔ نہیں بھائی، وہ تعمیر کی بات ہوئی آپ سے؟ وہ میرا مطلب کہ انہوں نے آج مجھے کال کرنی تھی، مگر صبح سے کال ہی نہیں آئی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کوئی پرانی والی بات تو نہیں، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ وہ نہ جانے کیسے بولی تھی، مگر اب شدید شرم محسوس ہو رہی تھی۔ یہ فون کالز کا سلسلہ کب سے شروع ہوا بیٹا؟ وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا، کیونکہ تعمیر نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ بھائی، آپ تنگ مت کریں نا، آپ بتائیں آپ کی بات ہوئی ان سے، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ اب جان بوجھ کے لجھائے ہوئے لہجے میں آواز کو دھیما کیے بولی تو اعظم پھر اس کے جملے پہ حیران ہوا تھا۔ کہاں وہ تعمیر کے ذکر پر ہی کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ٹھیک ہوگا، وہ کسی میٹنگ میں ہوگا، تم پریشان مت ہو، کر لے گا کال۔ فارغ ہوتے ہی اس نے اسے جلد بازی میں کہا تھا اور اپنی ضروری چیزیں اٹھانے لگا تھا۔
مگر آپ کی آج بات ہوئی کہ نہیں؟ اسے اپنے مطلب کا جواب نہ ملا تو چڑھ کر بولی تھی، نہیں یار، کل شام ہی ہوئی تھی، اب مجھے جانے دو گی؟ وہ والیٹ پینٹ کی جیب میں رکھتا، موبائل ہاتھ میں لیتا کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ بدتمیز نہ ہو تو اب تک کال کر کے نہیں پوچھا؟ سست آدمی۔ اعظم کے جانے کے بعد اسے غصے نے آن گھیرا تھا۔ صبح سے اب 6 بج گئے تھے اور اس نے کوئی کال یا ایک میسیج بھی اعظم کو نہ کیا تھا۔ اس کی کائلی پر وہ پیر پڑک کے رہ گئی تھی۔ گاڑی ابھی منزل سے بہت دور تھی جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا فون زور و شور سے بج رہا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا فون دیکھنے کی زحمت نہ کرتے ہوئے سامنے شیشے پہ پوری توجہ مرکوز کی تھی، مگر کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا کہ فون خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب کیا مصیبت ہے لیلک، تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے، پھر بھی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہ ایک زوردار بریک لگا کے گاڑی کو سائڈ پہ لگاتا اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا اور بجتے ہوئے فون کو اٹھایا تھا، مگر اب دوسرے نمبر اور نام کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا اور ماتھے پہ آیا پسینہ ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے بلوٹوتھ آن کرتے فون آن کیا تھا۔ ہاں دامیر، وہ اب دوبارہ ڈرائیونگ سٹارٹ کر چکا تھا۔ کیا ہوا دامیر، حال چال بھی پوچھ لیا کرو، وہ اتنی جلدی میں کیوں رہتے ہو؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے اس کے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا کیا تھا۔ اچھا بتائیں کب تشریف لا رہے ہیں میرے پاس؟ روبرو یار ہو تو حال چال تبھی پوچھنا چاہیے، وہ نارملی بولا تھا۔ یار کے روبرو حال پوچھنے کی ضرورت کہاں ہوتی ہے، تب تو چہرہ ہی سب آشکار کر دیتا ہے۔ دامیر نے اس کے جملے کی تصحیح کی تو اعظم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ اور سب ٹھیک چل رہا ہے اعظم؟ اس نے بہت ہی عام انداز میں پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، تم خیریت سے آ جاؤ، وہ ہر بار کی طرح ایک ہی جملہ بولا تو دور بیٹھے دامیر کو جھٹکا لگا تھا۔ دیکھ اعظم، اب یہ ڈرامہ بازی بند کر دو، تم نے مجھے آج تک دوست کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں برہمی محسوس کر کے اعظم نے دوبارہ گاڑی کو سائڈ لگایا تھا۔ اگر تمہیں دوست نہ سمجھا ہوتا تو اتنی آسانی سے تمہیں اپنی جان سے پیاری بہن نہ دیتا۔ تمہاری بہن صرف تمہیں ہی جان سے پیاری نہیں بلکہ میں بھی اسے اتنا ہی چاہتا ہوں، تبھی تم نے کوئی رکاوٹ نہیں بنے۔ بہرحال میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کب تک تم دوسروں کی خوشیاں دیکھتے رہو گے اور یوں ہی بات کو اور موضوع کو بدلتے رہو گے؟ میرے سامنے تمہارے جھوٹ زیادہ دیر کیا، ایک لمحے کو بھی نہیں چلیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے اس کی باتوں میں؟ اعظم ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا حیران و پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی دامیر۔ ہاں، سمجھ کہاں آئے گی؟ مجھے تم بتاؤ گے کہ لیلک کو کیوں انکل شاہ کے گھر چھوڑا ہوا ہے؟ دامیر کی اگلی بات پر اسے حیرت کے جھٹکے لگے تھے۔ ایک منٹ، تمہیں اس کے باپ کا نام کہاں سے معلوم ہوا اور کس نے تمہیں یہ بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے نہیں چھوڑا، وہ خود وہاں ہے اپنی مرضی سے۔ وہ اپنے آپ پہ الزام برداشت نہ کر سکا تھا، اسی لیے غصے سے بولا تھا، اگر وہ غلطی پر ہے تو تم کون سا صحیح کر رہے ہو؟ لے کر آ جاؤ نا، اور اب خود اسے، کیونکہ اس کی مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے۔ تمہاری اپنی مرضی کہاں ہے یار؟ ساتھ دینا اچھی بات ہے مگر ضروری تو نہیں کہ ہر ساتھ صحیح ہو، اس نے آخر میں نرمی سے سمجھایا تھا۔ دامیر، محسوس وہی کر سکتا ہے جس پہ گزری ہو۔ تمہارا مشورہ اچھا ہے، تم ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہو، مگر مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے دیر ہو رہی ہے، ویسے بھی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، فون رکھتا ہوں۔ کیا بچپنا ہے یار اعظم، اگر تم نے اس رشتے کو بگاڑنے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو مجھ سے بات مت کرنا۔ اب جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ مجھے نہیں پتا تم دونوں کیوں دور ہو، مگر ہر ایک دوری کو ختم کرنے کے لیے ایک راہ ہے، اور وہ راہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ اس نے اسے بارہا سمجھانا چاہا تھا، تمہیں جب سب کچھ نہیں پتا نا تو مجھے مت سمجھاؤ، لا علمی ہی کبھی کبھی غنیمت ہوتی ہے، اور تم اس لا علمی کو غنیمت جان کر خود کو پرسکون رکھو، خواہ ہمارے مسئلے میں مت انوالو ہو۔ اس پورے عرصے میں پہلی بار وہ سختی سے گویا ہوا تھا، لہجہ صاف وان کرتا ہوا تھا۔ یہ مت بھولو اعظم، اس رشتے کی شروعات میں نہیں کروائی تھی۔ وہ اس کے رویے پہ افسوس کرتا ہوا بولا تھا، ہاں میری غلطی تھی جو اس وقت تمہاری فضول بات کو مان کر وہ سختی سے کہتا کھڑک سے فون بند کر چکا تھا اور بلوٹوتھ کان سے نکال کر غصے سے فرنٹ سیٹ پہ پھینک کر فون کو پاور آف کیا تھا، کیونکہ جانتا تھا وہ بار بار فون کرتا رہے گا۔ سفید سیوک بنگلے میں داخل ہوئی تھی اور وہ دروازہ بند کر کے گاڑی سے نکلا تھا۔ چابی چوکیدار کو پکڑا تھا، فائلز ہاتھ میں لیے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے سفید وجہ چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ تھی۔ آج خلاف عادت وہ ہاسپٹل سے گھر جلدی جبکہ شام کو ہی آ گیا تھا۔ رات کے شکوے وہ کہاں بھولنے والا تھا۔ اس کا تو دل تھا کہ آج ہاسپٹل ہی نہ جائے، مگر کچھ کاموں کی وجہ سے وہ گیا تھا۔
مگر ماہل کے لیے وہ جلدی بھی آ گیا تھا۔ اس کا دل انجانی خوشی سے لبریز تھا۔ وہ فائل پکڑ کے دروازے سے اندر لاؤنج میں داخل ہوا تو خلاف عادت لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی دیکھ کر وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب خالی کمرے نے بھی اسے منہ چڑھایا تو فائلز ٹیبل پہ رکھ کر واپس کمرے سے باہر آیا تھا۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا گرل پہ ہاتھ رکھے اوپر سے ہی لاؤنج میں دیکھتا زور سے پکارا تھا، جی صاحب، مما اور چھوٹی میم کہاں ہیں؟ وہ وہیں سے پوچھتا پریشانی سے بولا تھا، بڑی اور چھوٹی بیگم صاحبہ دونوں شاپنگ پہ گئی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے۔ صاحب جی آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وہ اسے اطلاع دے کے آخر میں حسب عادت چائے کا بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میں آرام کروں گا، تم اپنا کام کرو، وہ بے دلی سے کہتا ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ ٹائی کو صوفے پہ پھینکتا اس نے بے قابو ہوتے جذبات کو قابو پاتے شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور اندر کی گرمی کم کرنے کے لیے باتھ روم شاور کی غرض سے چلا گیا تھا۔ آج کتنے دن بعد وہ اس کے لیے گھر جلدی آیا تھا۔ اس کے تمام شکوے ختم کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اسے گھر میں نہ پا کر البتہ اسے غصہ تو نہیں آیا تھا مگر برا ضرور لگا تھا۔ ہیلو کہاں ہیں ڈیڈ؟ وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سناٹا دیکھ کر وہ لاؤنج میں ہی سوٹ کیس رکھ کر تیز آواز میں بولا تھا۔ اسے آتے آتے 12 بج گئے تھے۔ اس وقت تک تو تمام ملازمین بھی اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ وہ کوریڈور سے ہوتا ہوا ان کے روم کی جانب گیا تھا مگر روم تو ہموس خالی دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ کہاں جا سکتے ہیں اس وقت؟ کہیں سرپرائز دینے کے چکر میں خود کے ساتھ تو پرینک نہیں ہو گیا؟ وہ اپنے بتائے گئے دن سے پہلے آ کر انہیں سرپرائز کرنا چاہتا تھا مگر اب انہیں گھر میں نہ دیکھ کر خود ہی سرپرائز ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں نہیں ہے، ٹی وی لاؤنج میں نہیں ہے، لان میں بھی نہیں، تو آخر کہاں ہیں؟ وہ اب سیڑھیاں چڑھتا خود سے بولا تھا۔ تبھی اس کا دھیان ٹیرس کی طرف گیا تھا، ہو سکتا ہے وہ ٹیرس پر ہوں۔ وہ کوریڈور سے ہوتا ہوا تمام راہداری پار کرتا ہوا ٹیرس کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا جب اسے سیڑھیوں کے ساتھ والے ماسٹر روم میں کچھ آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس وقت اسٹڈی روم میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ بڑے سے اسٹڈی روم کے گیٹ کے باہر کھڑا ہینڈل پہ ہاتھ رکھے بولا تھا اور اگلے لمحے بنا ہی کوئی سیکنڈ ضائع کیے اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا۔ ڈیڈ ہیلو، وہ ان کی پشت کو دیکھ کر چپکنے کے انداز میں آگے بڑھا تھا اور زور سے بولا تھا کہ وہ جو ریک کے سامنے منہ کیے موٹی کتاب ہاتھ میں لیے کچھ تلاشنے کی کوشش میں تھے۔ اس کی آواز پہ ایک دم سن کر اور اس کی موجودگی جان کر دہل گئے تھے جس سے وہ کتاب ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ آرام سے یار، وہ پہلے نیچے گری کتاب کو دیکھتا پھر ان کی پشت سیدھی کرتا ہوا بولا تھا اور جھک کر کتاب اٹھانی چاہی۔ دامیر اٹھا لوں گا میں۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا تو وہ انہیں روکتا زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھا، کتاب اٹھانے لگا تھا مگر جیسے وہ کتاب اس نے واپس شیلف میں رکھنا چاہی تھی مگر اس میں سے گرے کچھ خاکی پیپرز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی تو وہ کتاب رکھ کے پیپرز کو تھام چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ان پیپرز کو آگے پیچھے سے دیکھتا کمال صاحب سے پوچھنے لگا تھا۔ انہوں نے بروقت اس سے پیپرز لینا چاہے تھے مگر وہ انہیں منع کرتا وہاں رکھ کے صوفے پہ جا بیٹھا تھا۔ کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے کمال صاحب؟ آپ صوفے پہ بیٹھا وہ خاکی لفافے کو کھولنے کی کوشش میں بولا تھا۔ یوں کسی کے پرسنل کو نہیں کھولتے دامیر، واپس کرو مجھے، تمہیں میں نے یہ تربیت تو نہیں دی ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئے تھے مگر مایوس ہوئے تھے۔ وہ لفافہ کھول چکا تھا جبکہ لفافے میں رکھی ڈھیروں تصویریں ایک دم سے صوفے پہ بھر چکی تھی جو انہوں نے ہمیشہ سے دامیر سے چھپا کے رکھی تھی۔ دامیر حیرت سے ان تصویروں کو غور سے دیکھے گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کمال صاحب؟ اس نے تصویروں کو لٹتے پلٹتے دیکھا تھا اور پھر شکوہ بھری نظریں ان پہ گاڑی تھیں جو اب خاموش نفی میں سر ہلا کے رہ گئے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں یار، بتانا پسند کریں گے آپ کے ساتھ کون مسٹر اور وائف ہیں اور اس قدر کیوں ہیں؟ وہ کمال صاحب کے ساتھ کھڑے انہی سے ملتی جلتی شکل والے ایک مرد اور اہلیہ کو دیگر تصویروں میں دیکھ کر تشویش زدہ لہجے میں بولا تھا۔ تمہارے جاننے کا نہیں ہے اور کسی کام کا بھی نہیں ہے، اسی لیے رہنے دو اور آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی، وہ سپاٹ لہجے میں کہتے غصے سے وہاں سے جانے لگے تھے جب دامیر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ گھر آیا تھا اور وہ بھی اتنی دور سے، اور وہ اس سے ملے بغیر صبح ملاقات کا کہنے کا کہہ کر جا رہے تھے، ورنہ وہ تو عام دنوں میں بھی اس کے آفس آنے کے بعد ڈھیروں اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر یہ کسی کام کا نہیں ہے تو میں ان تصویرات کو جلا دوں ڈیڈ؟ وہ برہم لہجے کے ساتھ چہرے کے تاثرات بھی سک کر چکا تھا۔
کمال صاحب جو یہاں سے جانے کا اور اس کے سوالات سے جان چھڑانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس کی بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ ایسا نہیں کرو گے تم، وہ غصے سے گویا ہوئے تھے۔ جب ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ڈیڈ، تو ان کے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ان کو جلانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ باقی آپ کمرے میں جا کر آرام کیجئے، صبح ملاقات ہوگی، وہ انہی کے انداز میں کہتا۔ ضدی لہجے میں بولا تھا، تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو دامیر؟ یار مت کرو ایسا۔ وہ اس کو پہلی دفعہ یوں ضد میں آتا دیکھ کر پریشانی سے ڈھیلے قدموں کے ساتھ واپس مڑے تھے اور صوفے پہ جا بیٹھے تھے۔ تو آپ بھی مجھے پریشان کرنے کی کوشش مت کریں باس۔ وہ لفافہ ان کی گود میں ڈالتا ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ اپنا سر ان کے کاندھے پہ ڈال کر ان کا شفقت بھرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں جانتا ہوں یہ جو بھی ہیں آپ کے بہت زیادہ قریب ہیں، مگر اب میں بھی تو آپ کے قریب ہوں، آپ کا اکلوٹا بیٹا اور رشتہ دار ہوں۔ پھر مجھ سے بھی آپ نے ہمیشہ پردے میں رکھا، میں نے آپ کو ہمیشہ پریشان دیکھا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انجان ہوں۔ میں نے خود آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ رکھا تھا۔ ایک وقت اور ایک دن آئے گا کہ آپ خود مجھے کچھ بتائیں گے، مگر وہ دن تو کبھی آیا ہی نہیں۔ وہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کے دھیرے دھیرے بولتا ان کی فکر مند کرتا جا رہا تھا۔ کمال صاحب ڈوبتے دل کے ساتھ اس کا تھاما ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند گئے تھے۔ اٹس اوکے، آپ اپنا وقت لے لیں، مگر آج پہلی دفعہ تھا کہ میں نے آپ سے کچھ جاننے کی کوشش کی۔ میری تربیت میں آپ نے مجھے کبھی لوگوں کو کریدنے کا نہیں بتایا، مگر آج میں نے خلاف عادت کام کیا ہے۔ ویل آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ چھوڑا تھا اور کندھے سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں پہلے کی بنسبت نرمی تھی۔ شب بخیر ڈیڈ۔ وہ صوفے سے اٹھ گیا تھا، جبکہ کمال صاحب نے آنکھیں کھول کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ دامیر بیٹا، یہ تمہارے چھوٹے ماما اور چھوٹی ماما ہیں، وہ بمشکل بولے تھے۔ دامیر نے اگلے ہی لمحے مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ اتنا پتہ ہی مجھے ڈیڈ، کچھ یاد پڑتا ہے مجھے کہ آپ کے علاوہ بھی مجھے کوئی بہت چاہتا تھا، مجھے ہر ٹائم گود میں لیے رہتا تھا اور مجھے آپ کی طرح ڈانٹتا تو بالکل بھی نہیں تھا، مگر اس کے بعد کیا؟ آپ نے ساری کہانی کو ہی بند کر دیا، یہ کہہ کر کے وہ نہیں رہے۔ واٹ ڈو یو مین کہ نہیں رہے؟ مجھے چھوٹا بچہ سمجھ رکھا ہے نا آپ نے کہ وہ ہی 4 سال کا دامیر اب بھی ہے۔ یار بڑا ہو گیا ہوں اب میں، مجھ سے یوں کہیں گے تو میں بھی اب کھیل سکتا ہوں، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ اس کی یادداشت میں کہیں کچھ اس طرح کی تصویر کھینچی تھی، مگر اس کے بعد ایک دم اس کے فیورٹ چاچو کہاں غائب ہوئے، وہ بات اب تک اس سے چھپی ہو رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے سب؟ وہ حیرانگی سے بولے تھے۔ نہیں، میں تو شکل تک بھول چکا ہوں، کہاں وہ 4 سال کا میں اور کہاں 30 سال کا اب ایک آدمی، کچھ یاد رہتا ہے؟ اس نے الٹا ان سے سوال کیا تھا۔ اتنے بڑے بھی ابھی تم نہیں ہوئے، جتنی بری تم نے اس وقت شکل بنائی ہے۔ وہ اس کے خفا چہرے کو دیکھ کر مسکرا کے بولے تھے، بات کو گول مت کریں کمال صاحب۔ وہ چڑھ کر اور غصے میں ہمیشہ انہیں ان کے نام سے مگر تہذیب سے پکارتا تھا۔ تمہاری چھوٹی ماما انہیں اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی، لڑائی ہو گئی تھی ہم دونوں بھائیوں کی، کچھ بچ نہیں سکا تھا پھر صحیح ہونے کو۔ اس کے بعد میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی بلال کو، مگر معلوم ہوا کہ وہ باہر جا چکا ہے۔ اس وقت بھی کوشش کی مگر ملاقات نہیں ہو سکی، اور پھر یوں ہی زندگی کے اہم 25 سال اس کے بغیر گزر گئے اور آپ نے یوں ہی 19 سال ماما اور 25 سال چھوٹے بابا کے بغیر گزار دیے۔ یار آپ کو یاد نہیں آتی کتنا صبر ہے آپ میں؟ ہاں۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ دل ان کے لیے موم تھا۔ ان کے صبر پر تو وہ کبھی بھی رشک کر جاتا تھا۔ شادی کے سال بعد بیوی مرنے کے بعد بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور اب تو اور کیسے اسے ڈھونڈتا۔ تم چھوٹے تھے، ایک اکیلا رشتہ، بچے تھے میرے لیے، تمہیں چھوڑ کر کیسے جاتا؟ اور بیٹا میں تمہارے ساتھ ہی بہت خوش ہوں، بس اب اریحا بٹیا اور آ جائے گی تو مزید گھر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح بھرپور تسلی دے رہے تھے۔ ڈیڈ یہ چھوٹی ماما کہیں دیکھی لگ رہی ہیں؟ ڈیڈ یہ چھوٹی ماما دیکھی نہیں لگ رہی؟ وہ تصویر کو غور سے دیکھتا، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی یادداشت میں ان سے کچھ ملاقات واضح نہیں تھی، مگر ان کو غور سے دیکھنے کے بعد کچھ لمحے کے وقفے پر اس کا ذہن کہیں اور جا پہنچا تھا۔ کیا یہ تو لیلک سے میچ نہیں کر رہی؟ بلکہ لیلک ان سے میچ نہیں کرتی، آپ نے غور نہیں کیا؟ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد کلو ملا تو ایک دم چیخ کر بولا تھا۔ کمال صاحب اس کے پہچاننے پر سر ہلا کر رہ گئے تھے، مگر وہ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ کنفرم نہیں۔ جب میں نے لیلک کو پہلی بار دیکھا تو میں نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر پوچھ نہیں سکا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن لیلک نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس کے ڈیڈ باہر ہیں۔ انفیکٹ وہ خود باہر سے آئی تھی اور ڈیڈ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ اریحا کے باعث اسے یہ پتہ لگا تھا کہ لیلک اپنے گھر گئی ہے، اس کا مطلب وہ یہیں ہے۔ چند پل کو اس کے دل کو قرار ملا تھا، مگر وہ کمال صاحب کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ کیا اور پھر اس کی اعظم سے شادی ہوئی، بتایا تھا آپ کو سب ہاسٹل میں
اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، اگر بلال میرے ساتھ ہوتا اور لیلک اس کی ہی بیٹی ہوتی تو میں تمہاری شادی اس سے ہی کرواتا، مگر پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور ہے۔ انہوں نے اپنے رائے بتائی تو وہ زور سے ہنس دیا تھا۔ اسے پورے ہاسپٹل کا قصہ یاد آیا تھا کہ وہ شادی تو اس سے ہی کرنا چاہتی تھی۔ چلیں اب اٹھیں، آرام کرتے ہیں، میں تو اتنی لمبی فلائٹ کے بعد شدید تھک گیا ہوں، اب لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ وہ لفافے کو واپس لاکر میں ڈالتا ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھاتے ہوئے بولا تھا، تمہیں تو کہا ہی تھا کہ آرام کرو، مگر اپنی ضد پوری کی ہے تم نے آج، اگر آئندہ ایسی ضد کی تو ایک پڑ جائے گی میری طرف سے۔ وہ اس کے ساتھ آرام سے قدم اٹھاتے اسٹڈی روم سے باہر نکلے تھے۔ تو آپ مجھے اس عمر میں لگائیں گے بھی؟ وہ ہنسا تھا اور انہیں لے کر ان کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ آنکھوں پہ بازو رکھے وہ بیڈ پہ چڑ لیٹا مستقل سے سوچ رہا تھا۔ وہ ڈنر بھی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا تھا۔ دامیر کی کال نے اس کا پورا موڈ بگاڑ دیا تھا، جبکہ ایک بار پھر اریحا کی باتوں نے اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کتنے دن سے وہ اس کی کالز میسیجز اگنور کر رہا تھا، اب موبائل سینے پر رکھے اس کی کال اور میسیج کا بے حد انتظار کر رہا تھا، مگر صبح سے فون ہموار خاموش تھا۔ وہ اس قدر لمبے وقفے کی وجہ سے اب اصل میں پریشان ہو چکا تھا۔ اتنی لمبی اس کی طرف سے خاموشی کو محسوس کرتا وہ حیران ضرور ہوا تھا، اس کی اصلی جذباتی طبیعت سے وہ اچھے سے واقف تھا، اور اب اس طرح ایک دم سے میچورٹی دکھانا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ ناراض ہو گئی ہو مجھ سے تو میں نظر انداز جو کر رہا ہوں، مگر غصہ ہے مجھے لیلک، اتنا غصہ کہ اس کی شدت میں کمی نہیں آ رہی، البتہ تم سے دوری اس غصے کی شدت و گراف کو بڑھا رہی ہے۔ وہ بازو آنکھوں سے ہٹاتا لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور فون کو آن کیا تھا۔ برداشت سے اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ فون کو آن کرنے کے بعد اس نے آج پہلی بار اسے اس تمام قصے میں کال ملائی تھی، کیونکہ صبح سے اس کی طرف سے اختیار کی گئی خاموشی سے حقیقت میں وہ فکرمند ہو گیا تھا۔ ہونے کو وہ اس سے دور تھی، مگر ہر تھوڑی دیر بعد اپنے قریب ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ مگر آج دوسری طرف سے جواب ناموصول ہونے پر اس نے دوبارہ کال کی تھی، مگر ہم بس ایک ہی جواب پر وہ بھنگوں میں بل ڈالے فون کو دیکھے گیا تھا۔ کیوں بند کر رکھا ہے فون؟ عجیب، اپنے موبائل کو بیڈ پہ ڈالا تھا اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ میں کیوں کروں پرواہ، مگر کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی اس کا دل کام میں نہ لگا تو لیپ ٹاپ کی اسکرین کو غصے سے بند کر چکا تھا۔ اوف، پاگل کر دیا ہے تم نے لیلک، پاگل ہو گیا ہوں میں۔ اپنے ہاتھ سے سر دباتے ہوئے تکیے پہ سر ڈالا تھا۔ چند دنوں سے مستقل پریشان رہنے اور مستقل سوچوں میں گھرے رہنے کے باعث اس کا سر روزانہ دکھنے لگا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا، مگر نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دونوں جس وقت مینشن میں داخل ہوئی اس وقت تک اندھیرا ہر جگہ پھیل چکا تھا۔ گاڑی سے دونوں اتر کر گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ بہت دیر کروا دی آپ نے ماما آج، وہ بہت سے شاپنگ بیگز ہاتھ میں تھامے ان سے بولی تھی، کیونکہ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے اور شام 4 بجے سے باہر تھے۔ اس کی پریشانی اس وقت بڑھی ہی جب کار پورٹس میں زارق کی گاڑی کھڑی دیکھی تو اس کے چہرے کے تاثرات تھوڑے بگڑے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا، دیکھو کتنا کوالٹی ٹائم ہم نے ساتھ گزارا ہے اور کتنا اچھا ڈنر بھی کیا۔ وہ اس کی پریشان صورت دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرا کے بولی تھی۔ مہل کو ان کی تسلی دینا بھی بھلا نہ لگا تھا۔ او دیکھو، آج تو زارق صاحب کی گاڑی بھی کھڑی ہے، ورنہ کہاں وہ 11 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا۔ ان کی نظر جب اس کی سپرد کی گاڑی پر گئی تو وہ ہنستی ہوئی بولی تھی، جبکہ مہل کو بالکل کسی خوشی و ہنسی نے نہیں گھیرا تھا۔ ہے سویٹی، کہیں تم زارق کی وجہ سے تو نہیں خواہ پریشان ہو رہی کہ وہ گھر پہ ہے اور ہم باہر؟ انہوں نے اس کی فکر مند شکل دیکھ کر خود سے ہی اندازہ لگایا تھا، کیونکہ شاپنگ کے دوران بھی وہ کئی بار انہیں گھر جانے کا کہہ چکی تھی، جس پر انہوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ شاپنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے رات کا کھانا بھی باہر ہی کھلایا تھا۔ آپ نے کھانا بھی باہر کھلا دیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں تھا نا، اور اب اتنی دیر ہو گئی ہے اور وہ گھر پہ ہیں۔ اوپر سے اس نے لاؤنج میں آ کر بیگ صوفے پہ ڈال کر ان سے چھوٹا سا شکوہ کیا تو وہ اپنا سر پکڑ کے رہ گئی تھی۔ مہل، کیا سوچ رہی ہو یار؟ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اگر وہ جلدی آ بھی گیا ہے تو کیا کرنے دو اسے انتظار، تم بھی تو روزانہ اس کا انتظار کرتی ہو نا۔ اور کھانے کا کیا؟ اب تمہیں پہلی بار باہر لے کر گئی ہوں، کیوں خالی پیٹ تھوڑی لانا تھا گھر؟ اور کون سی اجازت اس سے لینی تھی؟ اتنا سوچو گی تو زندگی بھر پریشان رہو گی۔ اب یہ کوئی اجازت لینے کا وقت ہے؟ جاؤ اچھے سے، اور کچھ کہے تو بتانا مجھے، صبح اچھے سے بتاؤں گی اسے۔ وہ اسے اچھے سے تسلی دیتے ہوئے بہت کچھ سمجھاتی، آخر میں دھمکی کے انداز میں بولی تو وہ پریشانی میں بھی مسکرا دی تھی۔ مسکراہٹ کے ساتھ وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ شکریہ ماما،
اینڈ گڈ نائٹ۔ وہ ان کے گال پہ ایک ہلکے سے لب رکھتی مسکراہٹ سمیت بولی تو پیار سے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آرام کرو، وہ اسے ہدایت دیتی اپنے بیگز اٹھا کے کمرے کی جانب چل دی تھی، جبکہ ان کے جانے کے بعد مہل نے اپنے تمام بیگز ہاتھ میں تھامے تھے اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمرے میں ہی موجود ہوگا۔